دوستو، مغرب کے بعد آپ نے سنا تھا دل کی صفائی اور دل کا بگاڑ. یہ بات سنی تھی آپ نے. اسی سے متعلق میں کچھ بات اور عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا، یاد رکھو وہ دل ہے، وہ دل ہے. جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے گندگیوں سے، برائیوں سے، تو انسان کے اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے بھی کام اچھے اور صحیح ہونے لگتے ہیں. اور جب آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کے اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے بھی غلط کام ہی ہونے لگتے ہیں. یہ سمجھو. اور یہ بات جانی پہچانی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے اعمال کی قدر ہے، اور اعمال کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اس واسطے جب دل بگڑ گیا تو سمجھو انسان بگڑ گیا، انسان کے اعمال بگڑ گئے. اور جب انسان بگڑ گیا اور انسان کے اعمال بگڑ گئے تو نتیجہ ظاہر ہے کہ تباہی ہے، نتیجہ جہنم ہے. اب میں آپ کو پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور پھر دل کے کچھ بگاڑ آپ کو بتاؤں گا جن سے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور انسان دل کو صاف رکھ سکتا ہے. جی، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہوگا. تو وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار کرنے لگے کہ کون شخص، کون خوش نصیب انسان اب مسجد میں داخل ہوتا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ان کے چہرے پر وضو کے آثار ہیں، یعنی ابھی تازہ وضو کر کے آئے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں ان کے جوتا ہے. انہوں نے اپنا جوتا رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. ان موجود صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. ایک مرتبہ پھر یہی صورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آدمی مسجد میں داخل ہوگا. پھر صحابہ نے انتظار کیا، منتظر ہو گئے، تو وہی شخص جو اس سے پہلے آئے تھے اسی حالت میں آئے کہ تازہ وضو کیے ہوئے ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آج بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. ایک دن پھر ایسا ہی ہوا. اس دن بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. تو آج
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں خیال کیا کہ اس شخص کے بارے میں بار بار جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو میں دیکھوں اس کے اعمال کیا ہیں، اور اس کے واسطے انہوں نے یہ ترتیب کی کہ کچھ بہانہ کر کے، جو جھوٹ نہیں تھا، ان کے ساتھ گئے اور 3 دن ان کے گھر مہمان رہے، اور دن کے اعمال پر اور رات کے اعمال پر نظر رکھی۔ جب 3 دن گزر گئے تو مہمانی 3 دن تک ہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنا چاہا، واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن وہ اپنے دل کی بات دل میں نہ رکھ سکے، اور انہوں نے ان صحابی سے کہا کہ 3 مرتبہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور میں نے 3 دن تک آپ کے اعمال پر نظر رکھی ہے، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ خاص عمل کا مطلب یعنی دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے جدا گانا، کوئی آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہو یا بہت کوئی اور زیادہ الگ سے کوئی نیک عمل کرتے ہو، یہ تو انہوں نے فرمایا کہ بس وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا ہاں ایک بات اور ہے، یعنی جو تم نے نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی سے برائی نہیں رکھتا۔ یہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی جو خوشخبری سنائی، ان کے دل کی اسی حالت کی بنا پر سنائی۔ تو دل کو صاف رکھنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دل کا بگاڑ کیا ہے اور دل کو کن کن چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ تو دیکھو، دل یہ دوسرے کے نقصان پر خوش ہوتا ہے، اور اس پر اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، دوسرے کے نقصان پر اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنے اپنے فائدے پر اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ دل کا بگاڑ ہے، اور کسی کے نقصان پر خوش ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اپنے دل کو اس بری عادت سے بچاؤ، اس بری عادت سے بچاؤ۔ اس بری عادت سے ہم کس طرح بچیں؟ جی، تو جب ہمارا دل کسی کے نقصان پر خوش ہو تو اپنے آپ کو خود برا بھلا کہو، کبھی دل ہی دل میں اور کبھی زبان سے بھی۔ اگر اس کا نقصان ہو گیا تو اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اپنے دل کو کہو، اپنے دل میں سوچو اور اپنے آپ کو کہو، اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو تیرا نقصان ہی ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ اگر تو اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے تو وہ بھی تیرے نقصان پر خوش ہوگا۔ یہ اور نفع نقصان یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، تیرے خوش ہونے سے اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے تو غلط کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کہو اور اپنے دل میں یہ باتیں سوچو، یہ اور چاہے واقعی دل میں دکھ نہ ہو، اس شخص کی تعزیت کرو اور اس شخص کو تسلی دو۔ تو اس طریقے سے ہماری یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ یہ دیکھو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو تم اس کو مبارکباد دو، اور تم بھی اس کی خوشی کے ساتھ خوشی ظاہر کرو۔
اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو تمہیں ہمارے دل میں بھی دکھ ہونا چاہیے، اور وہاں پر غم کا دکھ کا اظہار کر کے ان کو تسلی دینی چاہیے۔ دیکھو کتنی اچھی تعلیم ہے اور کتنی اچھی بات ہے یہ۔ میرے دوستو، دل کا ایک بگاڑ تو ہوا کہ دوسرے کے نقصان پر خوش ہونا، یہ دل کا بگاڑ ہوا، اور میں نے اس کی اصلاح کا طریقہ بھی آپ کو بتایا، اس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اپنے دل کے بگاڑ کو۔ دل کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ ہے کینہ، جس کو ہماری دیہاتی سی زبان میں بگاڑ کر کہہ دیتے ہیں گناہ رکھے تو دل کے اندر۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی سبب سے کسی نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا اور ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی مثلاً ہمیں طاقت نہیں ہے، تو ہم دل میں دشمنی چھپائے بیٹھے ہیں اور موقع کے منتظر ہیں، جب موقع ملے گا اس کو نقصان پہنچائیں، موقع کی تلاش میں ہے، جب موقع ملے گا تو اپنا بدلہ لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کینہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں حقد۔ یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے، دل کی ایک بیماری ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھو انسانوں ہی کے اندر اپنے درمیان ہی میں اس فکر میں رہوں کہ آپ کو نقصان پہنچاؤں اور موقع کا منتظر رہوں، آپ اس فکر میں رہیں کہ مجھے نقصان پہنچاویں اور موقع کے منتظر رہیں، تو یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھرانہ کیا رہنے کے قابل رہ جائے گا؟ جب آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے آثار ظاہر ہوں گے، اور میں آپ سے ڈرا رہوں گا، آپ مجھ سے ڈرے رہیں گے۔ یہ بری عادت ہے اور دل کا بگاڑ ہے، دل کا بگاڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے شاید، یہ الا تحبون، آیت شریفہ ہی ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ یہ ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی برتاؤ کرے جیسا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تباہی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس واسطے ایک تو ہے دوسرے کے شر سے بچنا، دوسرا جو ہمیں نقصان پہنچانے پہ ہے کہ پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بچنا، ایک تو یہ ہے، اس کی تو اجازت ہے یہ۔ اور دوسرے بلا وجہ اس سے بدلہ لینا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو نقصان پہنچانا، جس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ معافی سے کام لو، درگزر سے کام لو، اللہ پر چھوڑ دو، اور بھی کچھ نہیں، اس امید پر کہ جیسے میں نے اس کو معاف کیا اللہ بھی مجھے معاف کر دے، جیسے میں نے اس سے درگزر کیا اللہ بھی مجھے درگزر کر دے۔ بہرحال دل میں دشمنی چھپا کر بدلے کے انتظار میں نہ رہو، موقع کے تلاش میں نہ رہو، یہ بری عادت ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں ہماری اردو میں، اس کو عربی میں حقد کہتے ہیں۔ اس سے اپنے دل کو پاک کر لو۔
پاک کرنے کا طریقہ وہ میں نے بتا دیا آپ کو. جی بھائی، اگر میں بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینے کی فکر میں رہوں، اللہ بھی مجھ سے ہر بات کا بدلہ لینے لگے اور ہر بات کی سزا دینے لگے تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ سوچے اور بدلے کی فکر میں نہ رہے، اپنے دل سے یہ خیالات نکال دیں. اسی طرح میرے دوستو، دل کا بگاڑ، ایک بگاڑ، اس کو کہتے ہیں حسد. اور یہ حسد کیا ہے؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نعمت ملے تو اس سے ہمارا دل دکھی ہو، ہمارے دل میں تکلیف ہو، اور یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کو نہ ملے، یہ نعمت اس کی چھن جاوے. یہ کسی شخص نے مکان بنایا، مکان وہ بنا رہا، پیسے وہ خرچ کر رہا، دکھ ہمیں ہو رہا. جی، اور جب بھی ادھر سے نکلتے ہیں اور مکان کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہمیں ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں حسد. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اگرچہ دیکھنے میں ایک معمولی سی بات دکھائی دیتی ہے، ورنہ حقیقت میں ایک بہت بڑا جرم ہے یہ. اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو نے اس کو اتنا کیوں دے دیا، اے اللہ اس کو تو اتنا دینا نہیں چاہیے تھا، اس کو تو یہ ملنا نہیں چاہیے تھا. یہ اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بری عادت ہے. جی ہاں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اور جس طریقے سے گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ بہرحال کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کے یہاں بیٹا ہوا، کسی نے مکان بنایا، کسی نے شادی کی، کسی کا بیٹا عالم ہوا، تو ان سب باتوں پر ہمیں بھی خوشی ظاہر کرنی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، اور اپنے دل کے اندر کوئی دکھ اور محسوس نہیں کرنا چاہیے. ان کے ختم نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے دل کو اس قسم کے بگاڑ سے، اس قسم کی برائیوں سے پاک کرو. یہ اسی طرح میرے دوستو، دل کا ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت دنیاوی معاملات میں سوچتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، اسی ادھیڑ بن میں رہے. ہاں، یہ اللہ سے غافل ہونا ہے، اور یہ بھی دل کا بگاڑ ہے. بلکہ جب تک اپنے کام میں مشغول ہے اس میں مشغول رہے، اور جب اپنے کام سے فراغت ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جائے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، زبان سے ذکر کرنے لگے، یا دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگے. یہ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اور جب گویا کہ بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی بندے کو بھلا دیتا ہے. تو ہر وقت دنیا کے غم میں مبتلا نہ رہو، ہر وقت دنیا کی فکر میں مبتلا نہ رہو، بلکہ جو ضروری کام ہے وہ کرو، اور باقی اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ کی یاد میں رہو. اللہ کی یاد میں، یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے اپنی ضرورت مانگتے رہو. آپ کو ضرورت ہے مکان کی تو مکان مانگو، آپ کو ضرورت ہے دکان کی دکان مانگو،
ضرورت ہے تندرستی کی، تندرستی مانگو، غرض جس چیز کی بھی یہ۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھا کرو، اس کی تاثیر ہے غموں سے نجات۔ جی اسی طریقے سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے 3 نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں جمع ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کو بھلا کر نہیں بلکہ اللہ کو یاد کر کے رہیں، یاد کرتے رہیں، اور دل سے ہر وقت دوسری چیزوں میں مشغول نہ رکھے بلکہ دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھے۔ زبان سے ذکر یا دھیان سے ذکر، یہ کئی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، 4 باتیں غالباً ہو گئی۔ نہ کسی سے برائی رکھو دل میں، نہ حسد رکھو، نہ کسی کے نقصان پر خوش ہو، نہ ہر وقت دنیا کی ادھیڑ بن میں لگے رہو کہ اللہ سے غافل رہو، ایسا نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔